اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یہ دعائے غریق ہے. پاک امیر المومنین دا ارشاد ہے کہ آخری زمانے بڑے بڑے فتنے ہو سن، ایمان ڈاما ڈول ہومن دا خطرہ ہو سی. مومنہ نو چاہیے کہ یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہے. جی میں جناب دے سامنے ہمیشہ پڑھتا ہوں، اس کو یاد کر لو، کسی کاغذ تے لکھا لو. یہ دعا ہے: یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء یکفنی ما اہمنی. اللہم عجل ظہور امامنا صاحب العصر والزمان وجعلنا من آوانہ وانصارہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات دی تکلیف فرماؤ آل رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین خصوصا علی سید الاولیاء امام الاوصیاء علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الذي قيل في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نعرہ حیدری. ما شاء اللہ جزاکم اللہ. وعلى أولاده المعصومين ورحمة الله على أحبابهم وشيتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. ماشاءاللہ. خداوند عالم پاک کے محمد والے محمد علیہ السلام تمام حاضرین دی حاضری قبول فرماوے. تھوڑا ٹر آیا قدم قدم اور اس پاک جاتے بہ کے ایک ایک ساخت کو اپنی عبادت شمار فرماوے. مالک دو جہان 14 دے صدقے جتے جتے عزاداری سید الشہداء دی ہو رہی ہے، مالک خود حفاظت فرماوے. بالخصوص پاکستان دی سرزمین تے عزاداراں دی حفاظت فرماوے. اللہ سائیں ساڑے ملک دی حفاظت فرماوے، ساڑی افواج دی، ساڑے جرنیل نو سلامت رکھے. محمد والے محمد دے صدقے جتنی دعاواں گننا ہے وہ مالک کسی نو خالی نہ بلاوے. اے دعا ہے جی نہ تا میں نہیں پڑھ پہ سکتا جی
کیسر خان جگلانی انہوں نے واسطے اولاد نرینہ دی دعا کرو چاہ مولوی والے دوئے اللہ پاک صدقہ علی اصغر دا مالک اس و حیاتیاں علی فرزان دا تافر اور بھی جڑے مومنین اولاد واسطے طلبگار ہیں اللہ پاک تیرے خزانے تھوڑ کوئی نہیں تو عطا فرما دے دیتے نہیں حیاتیاں دراز فرما علم دین و دنیا نال مالا مال فرما مومنہ دی پریشانیاں دور فرما پنجت بارہ نے صدقے دین آل محمد تے چل کے زندگی گزارن دی توفیق دا ماشاءاللہ جناب دی خدمت کل ولایت دے موضوع تے میں کچھ عرض کیتا ہے کہ خداوند عالم نے پاک پیغمبر دے بعد جڑا ولایت دا نظام واجب کیتا ہے امت پیغمبر تے وہ اصل مسئلہ دین دی حفاظت ہے یہ 12 امام جڑے اللہ بنائے یہ دین دے محافظ بنائے تاکہ پہنچے ہویا دین مٹ نہ جاوے مخالفین دشمن کفار مشرکین اس نو پہنچے ہوئے دین نو مٹا نہ دے اس دا زندہ ثبوت ہے کہ جدہ مشکل بنی ہے ہر امام اپنے دور دین دے کم آئے بڑی مہربانی یہ جڑا جناب سید و شہداء نے یہ سارا کچھ کیتا ہے کربلا پھر اسیران اہل بیت یہ سب کچھ دین دے تحفظ دا معاملہ ہے جڑا مولا حسین دے واجب ہے یہ مولا حسین نے اپنے واجب نو ادا کیتا ہے جڑی ڈیوٹی خدا نے امام دی لائیے چونکہ امام دا کام ہوندہ ہے دین خدا دی حفاظت کرنا چاہے جتنا خرچ ہو جائے اس تو دریغ نہیں کردہ تے دین بچا دینا اس واسطے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اہل سنت دا بہت بڑا مفکر گزریا ہے جندی انڈیا دے وچ قبر مزار ہے فرمائدہ ہے دین است حسین دین پناہ است حسین حسین دین بھی ہے تے دین نو پناہ دیون والا ہے جدہ دین دے اتے مشکل بنی ہے تے اس حسین دی بن کے پناہ گولی تو میں نے بچا سکتا ہے بڑی مہربانی تو یہ خداوند عالم نے جڑا سلسلہ ولایت نافذ کیتا ہے جی میں نبوت واجب ہے مومن مسلمان تے یہ ولایت واجب تو ولایت ہے تحفظ دین دا خدا دا انتظام 12 محافظ اللہ نے انہیں خود بنا کے بھیجے جی میں نبی خود بنا کے بھیجے بات سمجھ آ رہی بھائی جان ولایت دا مفہوم یہ ہے کہ گو پیغمبر ممبر پلانا دا بنا کے ہاتھ بھرا دا بلند کر کے گویا اے فرما رہے آئی کہ دین پہنچامنا نبیوں دا کام ہے بچامنا امامہ دا کام ہے لہذا میں ہاتھ بلند کر کے چٹے دے بھرا دا بکھا رہے ہیں اور میں پوری امت مسلمانوں دس رہا کہ دین پہنچاون والے چوں میں محمد آخری بچاون والے چوں علی پہلا بہت شکریہ جناب اللہ تو سلامت رکھے تو گویا یہ دین دے پہلے محافظ دا اعلان پہ ہو بنامنا اللہ دا کام میں اعلان کرنا پاک نبی دا کام اگر اللہ چاہے تو غیب چو آواز دے نہیں سکتا ہر کہنے بولو میرے نال تھوڑے کیوں صحیح اللہ آپ چاہے تو یزید دے لشکر نو یزید نو خود برباد نہیں کر سکتا یہ کیوں پھر تکلیفاں آئیں یعنی امامہ نو اللہ تو سارا کچھ کر سکتا نہیں اللہ نے تینو سمجھایا ہے کہ اگر سارا کچھ میں آپ کریں دا رہا ماں تو پھر نبیوں دا کمال کیویں ظاہر ہوئے پھر امامہ دے معیار کیویں ظاہر ہوئے یہ سارا میں ہی کریں دا رہا دے جناب اور دے شیعہ ہون دا کہ پتہ لگے کہ تو سا کی کر دے ہو یہ سارے کام اللہ آپ چا کرے تو پھر مخلوق دا امتحان کیویں ہوئے اس واسطے اللہ پاک یہ سارا سسٹم جاری کیتا ہے تاکہ مخلوق نو وکھایا جائے کہ نبیوں میں انہیں نبی نہیں بنا چھوڑیا ویکھو پتھر جل کے ہی دین پہنچائیں دے
تے حسین نو انہیں نہیں جوانا نے جنت دا سردار بنا چھوڑیا، اپنا سارا گھر قربان کر کے میرے دین دی حفاظت کریندا ہے۔ لہذا اس نقطے نو سمجھ لو، خدا جس نو جتنی عزت تے مقام دیندا ہے اتنی اس ہستی نو ذمہ داری دیندا ہے۔ اساں تو سمجھتے ہیں جب عزت شان ہو موجہ کرے، گھبراہٹ نہیں رہے، تھوڑا جا بولو نا میرے نال۔ ساڈی سوچ ہے بے اللہ جے نو شان دے توقیر دے انہوں موجہ کرائے۔ اللہ دا جس نو میں جتنی شان توقیر تے عزت تے مقام دینا اتنی اس نو ذمہ داری دینا، اتنی مشکل ذمہ داری وہ میری نبھیندا ہے۔ میں انہیں نہیں دے دینا شان، اس واسطے جے جنت دا سردار بننا ہوئے تو لوگ نیزے تے سوار ہونا پاؤندا ہے۔ یہ سوچ ساڑی غلط ہے، بجے جتنی شان ہے اتنی موج ہے تے اتنی ایتھے ہو ٹورا کرے تے آرام سکون نال بیٹھا رہے۔ اللہ دا میں جنو شان تے عزت دیتی ہے، انہوں نے اتنی ذمہ داری اور تکلیف دیتی ہے کہ انہوں ہی چاہیے ہے کہ سارا نبھامن تے میری مخلوقات خدا دا دین بچا کے پہنچا۔ اس واسطے حضور نو آکھیا اللہ سائیں کہ تو آج والی تبلیغ کر دے، اگر نہ کیتی تو میرا کچھ بھی نہیں کیتا۔ اس سے ذرا غور کرنا چاہیے جو جناب عالی بھئی دیکھو اپنے اس حبیب نو آکھ رہے جس 23 سال وطن چھوڑ دن شہید کرا، جنگاں لڑ، سجن قربان کرا، امیر حمزہ جے چاچے شہید کرا، اس نو اللہ پیدا ہے کہ اگر اج والا کام نہ کیتا تو میری رسالت دا کوئی کام ہی نہ کیتا۔ اس تے غور کرنی چاہیے، صرف نعرے واسطے جملہ آندا ہے یا غور واسطے آندا ہے؟ تو پھر بعد ہی غور ہی کرنی چاہیے نا۔ غور کریے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر اج ولایت علی دا اعلان نہ ہوئے تو تو صرف پہنچا کے ٹورا ہوئے تو پہنچایا برباد ہوندہ ہے۔ اس واسطے آدھا پیا محافظ دا اعلان کر تاں تیرا بچدا ہے۔ کیوں جناب تسے غور فرما لو۔ اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ نعرہ ہو جن نہ لیا جو سارا دے مجلسہ سن دے ہو تے میں دے بارج مقاب ہو نعرے نہیں مجمع اصل غور تے لگو آئی، میں جو آکھیا بے غور کرو ان کر لو، بشک غور کر لو۔ اللہ جو آدھے اگر تو ولایت علی دا اعلان نہ کریں تو تیری 23 سال دی رسالت کائی ہے۔ اور اس تے غور کرو غور کے پابندی ہے ساڑھے اے اللہ پہ آدھا ہے تو میں تے نہیں آکھیا جیڑا نبی بناون والا ہے، جیڑا دین بھیجن والی ذات ہے وہ پہ آدھی ہے اگر علی دی ولایت کا اعلان کریں تو تیری 23 سال دی محنت بچ دی ہے۔ معاذ اللہ نبی یہ تو نہیں میں نبی کرنا کوئی نہیں۔ اور ایک گال سنو بندے ہیں جو امت جو کوئی نبی نو دھمکی دے تو ملاؤن بنتا ہے، مگر اللہ ہے وہ نبی ہے وہ جلے چاہے تو پیار نہیں گلا کرے۔ صرف محبوب بھی نہیں، عہدے دے لحاظ نہ رسول بھی ہے۔ جدا پیار دے لقب دیندا ہے ادا اودیاں ذاتی گلاں ہوندیاں، نبی نال جدا سرکاری کام کراونا ہوندا ہے ادا لقب نہیں دیندا، ادا یا ایھا الرسول، اپنے عہدے کو پہچان، تو میرا پہنچانے والا ہے۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو 23 سال کی محنت بحال، یعنی ولایت دا اعلان کرے تو تاں پہنچایا بچدا ہے۔ اگر نہ کریں علی جے محافظ دا اعلان نہ کریں تو پھر تو اس دین مٹ وینا، جب مٹ وینا تو مڑ تیرا ہی کچھ نہ بچے تو میرا بھیجیا بھیجایا کچھ نہ بچے۔ نقطہ سمجھ آیا نہیں؟ دراصل دین دے محافظ دا اعلان کرنا ہے کہ پیغمبر دے بعد دین بے وارث نہیں، وارثاں والا ہے۔ علی علیہ السلام نو زوری جبری پاک پیغمبر فرمایا یا علی میرے بعد جی میں تم میری زندگی دے وچ تلوار نال کافراں مشرکاں نال لڑدا رہیا نا تے میدان فتح ہوندے رہے تے دین دی تبلیغ ٹردی رہی ہے، میرے بعد ایک ایسا موقع آمن والا ہے کہ تینوں تلوار رکھنی پوسی تے صبر کرنا پوسی۔
یا رسول اللہ جی میں تھوڑا حکم ہے. فرمایا میرا حکم اللہ دا حکم ہوندہ ہے کیونکہ میرے دورے تیری تلوار نال دین پھیلیا ہے, میرے بعد تیرے صبر نال دین بچدا ہے. اگر تو تلوار چلے سے تو دنیا واہ ویلا کرے سی. گل سمجھا ہے بچے تو سمجھا ہے. اور کل تھوڑے تے سوال ہونے نلی لڑیا کیوں نہ آئی. اگر تو لڑ سے تو واہ ویلا کرے سے ویکھو میاں تو انواد نہ سے بنی ہاشم نو حکومت عرب دا شوق ہے. محمد عربی ویکھ لو ہاشمی واسطے حکومت بناونا چاہندا ہی تو انواد نہ سے منافق آکسن. ویکھ لو میاں تے نبی یاد آئی بھائی نہیں یہ دین ہے بنی ہاشم دا راج دا مطلب نہیں, یہ دین خدا ہے جڑا میں نبی ہو کے پہنچا رہا. ویکھ لو اسی آتے اسے نہیں انہوں حکومت دا شوق ہے. ویکھ لو علی دی تلوار جڑی اگے مشرک تے کافر دے گاٹے وڈیندی آئی نا, وہ علی ان مسلمانہ دے گاٹے ودنے وڈیندا. انہوں حکومت دے اچھا تو مڑ نہیں وڈیندا. جاگ دے بیٹھے ہو تے حکومت نہیں ملی تو ویکھ لو سارے انہوں کپی ٹوکی ویندا ہے. نبی فرمایا اگر تو تلوار چلے سے تو منافقہ دا بار کامیاب ہوئے سے. اگر تو صبر چکرے سے تو اللہ دا دین بچ ہوئے سی. جدہ دین سارا بچ سی تو تیری ولایت ہی کہاں بچ سی. جو صحیح ولایت ہندوؤں ہی تو نہیں ہوندی کہ نہ سیری نہیں ہلایا. وہ ولایت سکھاں تے عیسائیاں تے نہیں نا مسلمانہ تے نافذ ہونی. تے جدہ مسلمان ہی نہ ہو سن دے ولایت علی دی کی دو سی. فرمایا یا علی تو بھی تاں بچدا ہے جے اسلام بچ سی, میں بھی تاں بچدا ہوں جے اسلام بچ سی. زیادہ دن صبر کرنا بہو سی. ہونو حضرت مولا میر دے گالے کپڑا پاک کے تے وہ لئی آندے ہیں. تو سارے واقع جان دو میں زیادہ اظہار نہیں کر سکتا چونکہ کہ نہ میرے چونکہ نہیں سمجھنی نہ پیچھے چوں کرنی. نہیں تو آنو آگے یہ سارے اندر نہیں آئی. مرچا ہی دے سمجھ نہ آوے تو ایک بے تو پوچھ لے واہ والا نہ کرے. ہون جناب اس واسطے مولا دے گالے کپڑا پاک لئی آندے. ایک بڑھڑا جی یہودی قبلہ فضل حسین شاہ کوٹہ دو والے واقعہ سنایا مستند عالم دین. ایک یہودی بڑھڑا ضعیف العمر جس اج تک پیغمبر دا کلمہ نہ ہی پڑھے, مدینے راندہ شریر نائی شریرن دا زون کٹ چھوڑیا نا مکے مدینے. وہ دوڑ دے مولا علی کو کہ لگا جی جناب گالے میں بڑا حیران ہوں تو وہ علی ہیں جس کوٹ خیبر اکھاڑ چھوڑے ہیں. آج چند بندے تیرے گالے کپڑا پا کے تو لئی آندن تو آرام نہ لاندہ پہ اپنی طاقت ہی استعمال نہیں کریں دا. اور جڑا بندہ میری گل سن سی وہ اپنے عزیزاں نو سمجھے سی تے انہوں اصل مسئلے دا پتہ لگ ہوئے سی کہ علی پیغمبر دے بعد صبر کیوں کیتا. اور مولا علی دا جواب سنے. اس آگے جی ایڈا بہادر شیر خدا جس کوٹ خیبر ایک انگشت نال پٹیا, آج تیرے گالے کپڑا ہے دو بندے دو آرام نال جا رہے ہیں, ایکشن ہی کوئی نہیں, مقابلہ ہی کوئی نہیں. پاک علی دا جواب سنی ظاہر نہ کرے جڑے آندے پہ ہوئی سن دے ویا تسا آندے در ویکھنا نہیں. یہ بڑی گل ہے. آمنا تے ممنا میلے سو جان بوجھ کے یا کیویں کر کے لیٹ ختم کیتی گئی ہے. دوبارہ لاسی تے مڑ اپنی نوکری دینی ہے نا. ان کا جواب سنیا ہے جناب تو لڑدا کیوں نہیں ایڈا بڑا بہادر ہے جی بھائی وہ آخری ان میرا عزیز ہے. تو اے مولا علی دا جواب سننا. مولا فرمائے یہودی گل سن, جڑا ادھا میں تلوار چلیندا ہم نا تے کوٹ خیبر اکھڑیندا ہم وہ بھی اللہ دے دین واسطے تے جڑا صبر پہ کرے نا یہ بھی اللہ دے دین واسطے. سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ. میری بات تک پہنچے ہو. مولا علی کے جواب دیتا ہے جیڑا اس ویلے زور استعمال کردا ہوں وہ بھی خدا دے بولو تھوڑا جا بولے کرو نا یار دین واسطے. جیڑا آج نہیں پہ لڑدا ادا لڑائی ہوندی ہے مشرک تے کافر نال. آج اگر میں لڑا تو لڑنا ہے مسلمان نال تے واویلا کر سن انہوں راج دا شوق ہے ہاشمیاں نو. میں پیغمبر دے فرمان دا پابند ہاں.
بس اے میں دین خدا واسطے روایت ہے کہ وہ یہودی پیروں تے ڈائے پہ بڑھڑا ضعیف جس آج تک رسول دا کلمہ نہ پڑھیا وہ اگے ہی وہ سمجھی بتے آئی یہ محمد بنی ہاشم واسطے راج دی کوشش کر رہے قدمہ تے جان پہ آخر جی واقعہ ہی نہیں گل ہے میں تے یہی سمجھی رکھیا ہے کہ محمد عربی بنی ہاشم دی حکومت عرب واسطے بسم اللہ یہ سارا کچھ وجہ کریندا ہے تے آج تیرے صبر تو پتہ لگ گیا کہ جدہ لڑدا ہوں وہ بھی خدا دے دین واسطے آج صبر پہ کرنا ہے خدا دے دین واسطے میں نو پک ہو گیا کہ عرب دے راج دا مطلب نہ یہ خدا دا دین آئی میں نو کلمہ پڑھا تیرا نبی بھی سچا تو امام بھی سچا ماشاءاللہ مہربانی تو برادران ایمانی پتہ چلیا کہ اس بڑھڑے بزرگ یہودی علی دیاں لڑائیاں تے کلمہ نہیں پڑھیا علی دے صبر تے اس کلمہ پڑھا یا پتہ چلے اگر دین نہ ہوندہ تو تین ویڈے صبر دی کئی لوڑ ہے اگر راج ہی بنامنا ہوندہ تو تلوار نال تختے چاہ دے میں لہذا سمجھو میرا بھائی علی مولا صرف شجاعت علی نہیں ہر صفت علی ماشاءاللہ اس واسطے خدا نے مختلف طریقے نال انہاں پنجاں دا بوہا وکھایا ہے جاگ دے بیٹھے ہو ماشاءاللہ 32 منٹ ہو گئے میں ہن چاہنا کہ میں اپنے بیان نو اس پاسے سمیٹاں تے جڑا میرا شریف مجمع ہونا آیا انہاں دے واسطے 8 پہ بج دے جبکہ 8:32 منٹ ہو گئے ابو میری مجلس تے جناب دا مسئلہ نہیں ہے بیچارے جو سیٹ والے بیٹھے نا انہاں دی انجے بکنگ ہوئی جی میں ذاکرہ مولویاں دی ہوئی انہاں دے واسطے مسئلہ بنے بہرحال میں آئیں سرسری دور دے باقی بیان کل چکرے سا اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقیاں نال امت پیغمبر نو پاکاں دا بوہا وکھایا ہے کہ اے بوہا ہی نے جتھوں تو انہوں نجات ملنی اے دروازہ ہے جتھوں تو انہوں اصل اسلام لبدا ہے اے دروازہ ہے جڑا صراط مستقیم ہے اے دروازے جڑا پاکاں دا ہے اتھوں تسی جہنم تو بچ سکدے ہو تے جنت حاصل کر ایک طریقہ تا اللہ تھائیں دا آئی غدیر علی آیت جڑی کل سڑائی دیتی ہے میرے نبی پہنچا دے کر دے محافظ دا اعلان اگر نہ کیتا تو تیرے رسالت کوئی نہیں یعنی بچ نہیں سکتی جب تک اسلام دا میں محافظ مقرر نہ کر دے ہن اج وہ آیت پڑھنا جڑے دوے طریقے نال اللہ پنجاں دا بوہا وکھایا اگر اجازت دیو تو میں آیت پڑھدا تے مفہوم کل میں سارے دی صلاح کائی دے جی میں کسی بچے نو کئی گل سمجھامنی ہوئے نا تے کئی طریقے استعمال کریں کدی ان دھمکی دیویں کدی پیار کریں کدی وہ گوسا لیندا کدی انہوں کھیندی ہے ٹافی لالا کدی انہوں سنو کھیندا میرا پوتر کدی کھیندا میرا چاند جاگ دے بیٹھے ہو اللہ نے امت پیغمبر نو مختلف طریقے نال 14 دا بوہا وکھایا بھائی متو کیویں نانو سمجھ آ ونجے تے صرف عرب والا کھوٹ دل وچ نہ رکھے اللہ نے اس آیت وچ دعا طریقہ استعمال کیتا ہے اے ایمان والو اطیعوا اللہ ایک میری اطاعت کرو واطیعوا الرسول دوسرا میرے رسول دی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تیسرے منزل تے اُولِي الْأَمْرِ دی اطاعت کرو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے کہ فرمایا ہے یہ مطلب ہے ہر کہنو نہیں سدیا صرف ایمان والے نو جیڑے ایمان دا دعویٰ رکھ دیں انہوں نے اتے حکم ہے کہ میں اللہ دی اطاعت کرو ایمان والے ہو دوسرے نمبر تے میرے رسول دی اطاعت کرو یعنی اطاعت دا پابند کیتا ہے اول الامر دا تیسرے نمبر تے کہ خبردار انہ دی اطاعت توڑے تے واجب ہے تے جدہ انہ دی اطاعت کرے سو تو توڑے دو جہان سویر ہوئے سے
ہوں بس اتنا سوال ہے، پروردگار تیری اطاعت ظاہر ہے اللہ تو ہے، ایک کے بے مثال ہے، تیرا رسول بھی واضح ہے، مگر یہ اولو الامر کون ہے جنہاں دی اطاعت کرنی واجب ہے؟ خالق فرمائدہ ہے جی اولو الامر دی اطاعت جو واجب ہے تواڈے تے اس گل نوں تو سمجھ رہے ہیں تے واجب اس دی ہوندی جڑا حکم دیونے غلطی نہ کرے۔ آئے 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 یار میرے سامنے بہت پڑھے لکھے بزرگ ہی بیٹھے سارے تعلیم یافتہ بندے ہو، اللہ تعالیٰ غلط آکھن والے دی اطاعت واجب کرے سی؟ جدہ وہ چنگی آکسی بندے چنگی مان لے سے، جدہ غلط آکسی بندے غلط ہی مان لے سے، تو وہ دین دا کڑابا نکل گیا۔ پہلے تا عقل و شعور پیادا ہے کہ اولو الامر او ہو سکتا ہے جڑا حکم دیونے چے خطا نہ کرے، جی میں خدا غلطیاں تو پاک، جی میں نبی خطامہ تو پاک، عقل و شعور مسلمان دا اگر جاتے ہوئے تا اطاعت دا ملکہ اطاعت دے قابل او ذات ہو سکتی ہے جڑی ذات دین خدا دسنے یا عمل چ خطا نہ کرے۔ اگر بندے دا خمیر ٹھیک ہوئے، شعور ٹھیک ہوئے تو بات تے واضح تے جے وچ کوئی رولا ہوئے مڑ بات نو رولا پایا جا، رولا بندے دی نیت ہوئے میں رولا پاونا ہے، تسی آپ دسو کہ مطلب معاشرے دے جڑے معاملات کم چل دیں تے جے نیت جی رولا ہوئے تو رولا پا نہیں لیندا۔ ماشاءاللہ جڑے بولے نے تواڈے نال رولا پے ہویا ہے یا تسا پائے ہویا ہے؟ میرا بھائی اللہ دی ذات نے تیسرے نمبر تے اولو الامر دی اطاعت دا حکم دیتا ہے۔ میں تے ایک عقلی دلیل دیتی ہے نا، بے اولو الامر ہو سکتا ہے جڑا حکم دیونے چ غلط حکم دے ہی نہیں۔ اے ویکھو نا استاد دا حکم مننا واجب ہے، مگر نال شرط ہے استاد جڑا صحیح حکم دے وہ واجب ہے۔ بولو 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 تھوڑا جہا، اگر غلط حکم دے تیرے تے کوئی واجب نہیں۔ والدین دی اطاعت واجب ہے مگر مشروط ہے، والدین تینو جڑا حکم دے اس دی تو اطاعت کرنا تیرے تے واجب ہے، مگر خلاف شرع اگر حکم دے کوئی واجب نہیں۔ یہ ساری اطاعت مشروط ہیں، مگر اللہ نے اولو الامر دی اطاعت غیر مشروط واجب کیتی ہے، کیوں کہ وچ واج دا معنی اور ہوندا ہے، وہ بھی نہیں لایا۔ اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اپنی ذات واسطے اطیعوا پہلے لایا، اگو رسول واسطے وکھرا اطیعوا، ٹھیک ہے؟ تے علی دی جدہ واری ہے یہ وکھرا اطیعوا نہیں لایا، پیغمبر دے اطیعوا دے نال شامل کیتا ہے، جی میں رسول دی اطاعت کرو نے علی دی کرو۔ تو غیر مشروط اطاعت پیدا زندگی ہے کہ اولو الامر کو معصوم ہونا چاہیے۔ ساڑھے جنگ والے پاسے رواج ہے جیڑے پاسے ذاکر مولوی ویکھے اس پاسے والے داد دین دین، جنہیں ویکھے نہیں وہ چوپ رہن دین، اتھے کچھ انہیں معلوم ہے۔ چلو بھائی کوئی پھردہ پھردہ راسا، ٹائم بہت محدود ہے، اور بات میں صرف چھوٹی جی کر کے بات کرو۔ آؤ اللہ پاک دی بارگاہ جو پوچھ دیا اولو الامر کون ہے؟ خالق فرماتا ہے اولو الامر دی اگر وضاحت پوچھنی ہے نا، میں اتنے لفظ آکھیا اولو الامر جو تم کو امر کرنے کے اہل ہیں، تمہیں حکم دینے کے اہل ہیں۔ کیڑا حکم؟ اپنی کھیتی باڑی دا دے سے بولو، اپنے ذاتی معاملات دا حکم دے سے وہ بھی دے من لاکھ واری اسی نوکر ہیں، مگر اس تو مراد ہے کہ حکم دین، احکام دین کا امر کرنے والے، دین دا حکم دینا۔ اگر اولو الامر سمجھنا نا، اللہ فرمائندہ پھر آیت پوری پڑھ، آیت پوری تلاوت کر، وہ پوری کرن تلاوت
جتنے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آیت اتنے مکی نہیں، آیت آگے جا رہی ہے، جڑی آگے جا رہی ہے پڑھ اللہ بھائی فرمایا ہے او ایمان والے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اولی الامر منکم دو اگلا ٹکڑا پڑیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، اسے آیت کا جو سے کہ بندے جان دے اللہ رحمت کون تے موقع گئیو ذاکر مولوی تو سنی بدا آپ قرآن پڑھیا کر، اگر تم تنازع کرو کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اپنے جھگڑے نو لے آؤ مکماون واسطے، حل کراون واسطے اپنے تنازع نو اللہ اور رسول کی طرف لے آؤ، اللہ اور رسول کی طرف لے آؤ۔ اگر جھگڑا ہوئے کس سے مسئلہ کہنے کو لائے آؤ، بولو بھائی سارے بھائی اللہ اور رسول کی طرف، وہ سوال ہے میرے اللہ اطاعت کا تزین اترا ہے، میری اطاعت رسول دی اولی الامر دی تے جدہ کوئی جھگڑا ہوئے تے آدھا پہ میرے کو لایا ہو تے میرے رسول کو اتھے اولی الامر دا نام کیوں نہیں چاہیا؟ اللہ جواب ہی فرمائدہ ہے، میں ہوں ٹائم بچائندہ پیا، اللہ جواب ہی فرمائدہ ہے اولی الامر بھی تواڈے جھگڑے طے کر سکدا ہے، مگر اس آیت میں تانوں اپنے جھگڑے واسطے اپنے کول بلایا یا اپنے نبی کول بلایا، کیوں اتھے اولی الامر دا کیوں ذکر نہیں کیتا؟ کیوں تواڈے جھگڑے حل کرے؟ کیوں نہیں اتھے ذکر کیتا؟ کیونکہ میں اللہ ازل تو جاندا کہ میرے نبی دی امت دا میرے نبی دے بعد سب تو پہلا جھگڑا اور تنازع ہی اولی الامر دے بارے، ماشاءاللہ انجمن فاطمی جی امداد کی اپیل کر رہی ہے جدے وچ امام بارگاہ شامل ہے، اس دے بارے کو مہربانی کل وعدہ کیتا ہے کر سکتے؟ اب بزرگوں وزیزوں جلدی کرو، مستور اللہ تعالی پاس بھی امید ہے، آج دے دن جڑے دیونے نے امام بارگاہ واسطے اپیل ہے جدے پلر بنے کھلن تے چھت پمنی ہے، یہ موجزے نال اللہ سائی کائنی بنا کے دیندہ، موجزہ استعمال کرے تو کوڑا کوئی نیڑے آ ہی نہ سکے، مگر اے ہے میرے بھائی جستجو دا جہان اللہ تعالیٰ اپنے بندے دی جستجو ورکنگ کردار ویکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، میں تو ہر شاید قادر ہاں تو انو ویکھنا ہے کہ مفت جنت نہیں جانا، کچھ کر کے جانا ہے۔ صلوات دی برکت نال مہربانی فرمائے اللہم صلی اللہ اور ویسے روے آئے ہو انجمن آلے ہو کوئی بال پر لے کے پر آئینہ نکل وائنے پر گیٹ تے کھلوتے ہاں، اور کوئی ہوندہ تو بلوچ کی دے ونجن دے، ہاں بلوچ قوم ہی ہو جائے۔ ایک مولی صاحب پہ پڑھے یہ جنت ڈنڈے سوٹے نہ لدھی تو بلوچ اور کہنے لین دے، مگر اسے ڈنڈے تے زور ازمائی نہ لبڑی نہیں، لبڑی ایمان تے کردار نہ ماشاء کتائیں بلوچ ڈاٹے کتائیں رجمانے ڈاٹے کتائیں پٹھان ڈاٹے، یہ تم ڈاٹے جنت لائے گئے نہیں، جنت لبنی ہے ایمان اور کردار۔ میں گل آخری کیتی ہے اور میں مسائل پڑھنا چاہنا، خدا دی ذات تو آباد و شاد رکھے، باقی اس موضوع تے کل ہو سی کہ فرمایا ہاں اتنے سرداری حسن حسین دی ہے بابا نظام تو ہونا ہے، بلوچاں دی نہ ہو سی، زوار مولا دا بلوچاں دی سرداری نہ ہو سی، بلوچ ریت حسن سرداری حسن تے حسین دی ہو سی۔ ماشاءاللہ میرا برا یاد پہ اتنے سرداری نظام نے نظام سرداری ہونا ہے، مگر اتنے سرداری معصوم دی سبحان اللہ، جڑے آپ نہیں کھاندے سوالی نو دے چڑے بلوچ تک آئی شوئے تھے آپ در دیکھ لیتے، نہیں اتنے حسنین دی سرداری ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔
اللہ پاک تقصیرہ معاف کرنے والا ہے. جی وجہ کارنامے کر بیٹھے ہو توبہ دا دروازہ کھلا ہے. اگر بندے دے حق کھا دیں تو بندے تو معافی مانگ لو، اور اگر خدا دے کھا دیں تو خدا تو معافی مانگ لو. تے معافی مانگنے لے ایک خیال رہے وسیلہ بنا لیا ہے 14 توبہ دا دروازہ کھلا ہے. اللہ تو سلامت رکھے. بس آج دا جے کو بیان آپ ہو گیا. اولی الامر دی اطاعت واجب ہے. اللہ فرمائے ہے کہ میں تو اس واسطے آکھیا ہے بے جھگڑا اگر ہوئے کسی مسئلے تب میں اللہ کو لوں اور میرے رسول تو طے کراؤ. اتھے اولی الامر دا نا اس واسطے نہیں چاہیا کہ میرے نبی دی امت دا سب تو پہلا تنازع ہی اولی الامر دے بارے ہو گئے ہیں. لہذا اولی الامر دے بارے اگر تنازع ہوئے تو وہ تہاڈا حل میں کر سکتا میرا رسول کر سکتا. یہ کم بھی اللہ اپنے کول بلا ادھے نہیں آگے بدھو پر مشورہ کر کے بنا آئے ہائے ہائے ادھے پر مشورہ کر کے اولی الامر نو طے نہ کر لوے. آئے میں ذات میری ذات اہل ہے اور میرے نبی دی ذات اہل ہے کہ وہ تانوں دسڑ اولی الامر کون. بس ایک گل کل ہو سی مڑ پوچھنا ہے اللہ تو اللہ تو پوچھنے دا مطلب ہے اللہ دے قرآن تو، نبی تو پوچھنے دا مطلب ہے نبی دے فرمان تو. کل انشاءاللہ یہ موضوع گٹر سی. آج اتنا آدھا کہ وطن ٹریا غریب نہیں صدایا. میں صدقے نانے دی قبر تے سلام کر کے آدھا یہ مسافر دا چھیکڑی سلام. مسلمانہ حج نہیں پڑھن دیتا. بچے دی معلومات واسطے وہ میرا لال مولا حسین پہلے 21 حج کیتے ہوئے. اگر مسلمان کرن دیں دے اے 22واں حج ہوئے آزارہ دے چڑھ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ خلاف کعبہ پکڑے این کر کے پکڑ کے آدم اللہ دا گھر گواہ رہی میں مجبور ہو گیا. میں تے احرام بن لے تیرے حج واسطے مگر میں انہاں احراماں نو قربان ہو جا. حج دے احراماں نو عمرے چ بدل کے میں تیرے گھر دا آخری سلام کرتا. یہ مطلب ہے جو میں موڑ کوئی نہیں آ سکتا. اللہ دا گھر گواہ رہی مجبوری ہے کہ میں چشم امامت نال ویکھ لیا یزید میرے قاتل تیرے سہنے بھیج دیتے. جڑے ڈکٹیٹر بادشاہ فرعون صفت ہوندے نا وہ اپنے دشمن نو بغیر سیدھا سامنے نہیں مرندے. کسے تو مرا کے چند بندے وہ بھی جڑے مخالف ہوندے انہاں نو مرا کے بہانہ بنے دیں انہاں میاں مارے آئی اس نو تے میں انہاں نو سزا پہ دینا. احرام وچ خنجر چھپائی ودے طواف دی حالت وچ مینوں قتل کرے سے انہاں دا ارادہ ہے. تے پھر یزید چند حاجی پکڑ کے قتل کرے سی کہ میں بھائی حسین دا بدلہ لیا. اس طرح میرا اصل قاتل چھپدا ہے. اگر میں پھر اپنا دفاع کراں اتنے چکے قاتل آ گئے. اگر میں دفاع کراں تو میدان کارزار بنوے سے. میں نہیں چاہتا جو تیرے سہن گھوڑے بجن. میں نہیں چاہتا جو تیرے سہن دے وچ کشت و کشت و خون ہوگے. تیرا احترام بحال رکھنا چاہنا. اتنے رہا تو دفاع کرنا پاؤں دے. دفاع کرا تو تیری حرمت پامال ہوندی ہے. لہذا میں یہ بھی نہیں چاہتا جو میرا قاتل چھپ بنے. اس واسطے میں چاہنا مینو موت دا ڈر کوئی نہیں مگر میں چاہنا جب میں قاتل ہوا تو میرا قاتل چھپ نہ سکے. قیامت تک دنیا نو پتہ ہوئے کہ حسین دا قاتل کون ہے. تسی کتاباں پڑھتے ہو نا کدی تسی جملہ پڑھے ہو سی مولا امام حسین جڑی کتاباں پڑھتے ہو ذرا تھوڑے جے میری مدد کرے. مولا امام حسین دا جملہ ملتا ہے. مولا فرمائے کہ میں اگر مکے تو باہر ایک بالشت فرمائے تو فٹ چاک باہر مکے تو 1 فٹ باہر ہی مری جاواں میں کامیاب ہاں. کہ مقصد ہے کہ طواف ہے اگر مارے جاواں تو نام بنتا ہے حاجیاں دا. باہر میں مارے جاواں تو جیڑا مرے سی نہ دا پتہ لگ سی یہ کون ہے. لہذا اللہ دا گھر مسافر دا چھیکڑی نانے دی قبر تے یا کے آنے اللہ
تو دنیا کا غم نہ دے، اللہ تھوڑے جوانوں کی حیاتی کرے. بس ٹر گئے مکہ چھوڑ کے. روئے زمین تو حاجی کٹھے ہوتے پیدا ذل حج نو زہرا دا چند ٹریا گئے. جیو بھائی ایسے آکے لے اللہ تو دنیا دا غم نہ دے. بہت عظیم لوگوں میں خوشامد نہیں کر رہے. او تا حد نظر گیٹ تک مجبور. میرا کعبہ میں تیری عظمت پامال نہیں کر سکتا. میں تیری عظمت نو بحال رکھن واسطے تیرا سیان پہ چوڑے. میں جتھے جو بھی کرے سا ہوں تیری عظمت دی بحالی واسطے ہو سکتا. میرے پتر دا خیال کری. تھوڑے جے آواز سختی ہے. بس چھوڑ دیتا کعبے دا سیان. پتر ویکھ لا تیرے تا آخر کانن سن لا بے کیویں پہ کریں نہیں سیٹ. خدا تو دنیا دا غم دے. میرا پتر میں تیرے ٹائم تے انشاءاللہ مجلس مکائنا. تو اس دے بدلے مہربانی کرے جڑی وے سخت سیٹ ہے اس سیٹی نہ اینو ختم کر دے. آواز ویسے ٹھیک رکھ. شاد رو پہ تواڈے میرے چوں یا برادران اسلامی جتنے ہی ساڑے بھائی ہیں سنت اہل سنت پاویں شیعہ کسے حاجی نو 8 ذل حج والے دیہاڑے عرب دی حکومت آکھے اجی میرے پتر لے رہے سن لا اس حاجی نو پکڑ کے جہاز بٹھاؤ اپنے ملک بھیجو. اسی انہوں اس ملک کے رکھنا نہیں چاہتے. میں تواڈے ضمیراں دا جواب میں پہ دینا. وہ حاجی جنوں حکومت آکھے نا سعودی دی مینوں کڈو ملک ساڈے 8 ذل حج نو چلا جائے ملک. وہ حاجی آکسی اللہ میرے مینوں موت دے جا تے میں اس حالت وطن کیویں ہٹا. میں نے تو بندے تانے بندے نے کھا ویسے تینوں حج کا نہیں پڑھن دیتا. تینوں یہ ہے تو میاں ایسا ہے تو تیسا ہے. انہیں گل نہیں کیا حسین حج نہ ہی پڑھنا چاہتا مگر ایڈی وڈی مجبوری بن گئی ہے. حسین آتا ہے اللہ دا گھر تو گواہ رہی میری مجبوری پر. راج کسی منزل دھیان اطلاع ملی او جنو سفیر بنا کے ٹورے آئی ہے نا او دی لاش گلی ہے جو دے پھریں دے. مرحبا مومن دا جگر بڑا نرم ہوندا ہے. بسم اللہ ٹور پہ نا کوفے والے پاسے زوار صاحب ایک منزل تے پہنچے تے مولا فرمایا جڑے 2 بندے آندے پہ نا کوفے والے پاسے ہوئے نا انت ذرا بلایا ہے. مولا دے بندے گئے انہوں نے بلایا نے آکھیا نے مولا پہ آدن کو کوفہ دا نمہ تازہ حال. انہوں نے آکھیا چنگا تا ہے مولا نو نہ دسو امام جاندہ تا پہلے ہوندا ہے مگر جدہ وہ دے ساتھی سن لئی سننا برداشت نہ کر. نہیں امام دا حکم ہے دسو. انہوں جڑا کوئی دسیا نا انہوں بندے آکے مولا نو دسیا. مولا چنگا تا ہاں نہ پوچھوا تواڈے جوان کول بیٹھے ہیں تواڈے پتر کول. مولا فرمایا میں صابراں دا سلطان ہاں دسو کے دسیا نے. جناب انہاں دسیا ہے اسی جس ویلے کوفے ٹرے ہیں اکھی نال ویکھ آئے 2 لاشاں پیراں چ رسیاں مسلمان بازاراں ہی پھریندے ودے آن تے بچے نال بھجدے ودے آن تے آدے آن لوگوں ویکھ لو باغی مری گئے. مرحبا مرحبا جداں جی بسم اللہ 2 لاشاں پیراں چ رسیاں بازار پھریندے ودے آن تے آدے آن باغی مارے گئے. لوگ پوچھتے ہیں باغی کون ہے نوسلے جواب چو بےہودہ انسان آتے ہیں ایک مہمان ہی نے ایک میزبان ہی نے. مہمان دا نام مسلم ہے میزبان دا نام ہانی ہے. میں قربانہ بھرا دی موت سنیے رج رنن بھین بھرا رج رنن بھین اسے منزل تے عباس آدھائی مولا وطنو جدہ دے ٹورے آئے نا تے کم از کم 5واں مہینہ گزردہ پہ آئے. اگو تو محرم چڑھن والا ذل حج دامی تو مسلم شہید ہوئے. اگو کتنے دیاڑے راندے ہیں کوئی 20 دیاڑے راندے ہیں. مولا جتنے دن ہو گئے ٹور دیا تو آج عید کر کے کرسی تو اٹھ کے زمین تے آ بیٹھے. امامہ سر تو لا چھوڑے نے میرے کو تو برداشت نہیں ہوتا. مولا کئی اوکھی بن گئی ہے. بیرانو نیرے بلا کے نہ تے داڑھی تے بوسہ دے کے
حسین چوم داڑی ویر نمازی دی فرمایا فخر نجیے وجنہ شورانو اللہ کروٹ کروٹ جنت دے وے جنہ ویکھو نہ کیسے مضمون لکھے ایک گال دا سیندہ چانوی روڑ تے کو صبر دا سمجھ علی ہے کیڑی گال ساڑا پہلا قتل تھی کوفے گیا رت اجڑن دی گئی ہے اگو ہن پہاڑ مسائب دے ساڑے نال علی دی مرحبا اللہ تیرا محرم قبول فرما میں نو کراں بسم اللہ چم داڑی ویر نمازی دی فرمایا فخر نجی ایک گال دے سیندہ چانوی روڑ تے کو صبر دا سمجھ علی ساڑا پہلا قتل تھی کوفے گئی رت اجڑن دی گئی اگو ہن پہاڑ مسائب دے ساڑے نال علی دی اللہ تعالیٰ تو دنیا دا غم دے وے بس اس منزل تے وی راج رنن خیامچ کو رام برپا ہائی مسلم دی موت دی جدہ اطلاع میں مگر غریبی دا اعلان نہیں کی اگر ٹور دیا 2 محرم کربلا عدن دیئے شہزادیاں دے خیمے لگ گئے تتی ریت میں قربان دو ہاں بکھین دے وجہ اتھے میرے بھرا پاس لانا ہے اتھے اکبر لانا ہے خبران دے وجہ ستویں نو پانی بند ہو گیا الاتش دے آواز غریبی دا آجے بھی اعلان نہیں کیتا بس ان میں بیٹھ کریں دا پہ ہاں دامی دی رات بہن برا واسطے آخری رات آئی بڑی اوکھی رات آئی بہن برا دے آج ہمیں غربت دے ہو کے نہیں دیتے دامی دا دے چڑھ پہ سوا پیر دے ایو جڑا ٹائم آئے اس ٹائم تک 50 فوجی حسین دا مری گیا یار میں توڑے کل پوچھتا ہوں اور سرکی کچھی آلے ہو توڑے علاقے جو ذاکری ٹور کے مشرقی 50 بچ گئی ہے میں 272 جو 50 دی لاش چاہی بیٹھا ہے باقی کتنے بچ گئے آج ہمیں غریب نہیں سجایا غریبی دا پہلا اعلان اس ویلے کیتا ہے بیٹا چالا تیرا گھنٹی پہ دیندہ ہے سیانے بڑے کرو سائلنٹ کر کے رکھیا کرو غریبی دا پہلا اعلان 6 چند ہو گئے غریب نہیں صدایا مسائب تو مسائب ود دے آئے غریب نہیں صدا غریبی دا پہلا اعلان اس ویلے کیتا ہے جدا ہم شکل پیغمبر زین تو لہگے بسم اللہ ہر عبادت نو آخری سمجھا کرو جڑے ویلے اکبر حقل ماری ہے بابا نانے دی شکل لا لہ گئی میں نو کرا دوار ساتھ جی بسم اللہ بابا میں نو کرا غریبی دا پہلا اعلان اس ویلے کیتا ہے جدا ہم شکل پیغمبر دین تو لہگے جڑے ویلے اکبر صد مارے آئے بابا وہ نانے دی شکل لا لہ گئی بسدار ہے اللہ تیرے جوانا دی حیاتی کرے جڑے ویلے اکبر صد مارے آئے کتاب اج لکھے ہوئے ہے اللہ جانے زوار وے کھائیو گواہی دیوے آئے جتھے اکبر لتھا ہے اتھو لائے کے خیام توڑی کم از کم ویکھاں دے راندے ہونا میں گناہگاری ویکھایا کم از کم 2 ایکڑ سفر بندہ ہے جتھے اکبر لتھا ہے تے حسین خیمے دے بوئے تھے جڑے ویلے اکبر آکھے بابا میرے دم ابالے ہو گئے جلدی آ میں گھوڑے تو لہ گیا مرحبا جزاکم اللہ بسم اللہ آدائی بابا وہ میرے دم ابالے ہو گئے نہیں ایک واری میں نو پھوپیاں ملا 2 یا 3 ایکڑ سفر زواراں اللہ تانوں بلاوے اتھائیں جتھے گئے اور زوار پوچھ لوے آئے حسین پتر دی حقل خیمیاں دے بوہے تے سنیے ہن میرا مولا انج کر کے ٹرے آئے مزدوراں پوچھے کیا ہویا سیدہ دا میرا اکبر لہ گیا میرے کولو کئی تصدیق نہیں بار بار علماء تو پوچھے گھوڑے تے آیا حسین یا پیدل آیا فرمائندن کئی روایت تسلی نہیں دین دی البتہ جدا
آیا انجے نہیں آیا تلوار دے نال اکبر دے قاتل ہٹائے داندا ہے راہی بنے داندا ہے تے سڈ مار کے آداندا ہے آندا پیا میرا سونا بچہ شرم نہ کر نا یار شرم نہ کر عبادت ہے تیرا میں صدقے ہوں آندا پیا میرا لازے دا مہمان بچڑا آندا پیا میرا سونا بچڑا آندا پیا حوصلہ کریو میرے نانے دی شکل والا دعائی دیندا آندا پیا اس سفر مک گیا 3 ایکڑ اگلی روایت بالکل موجود ہے جدا نیڑے آیا ہے 2 قدم انتے پاوے 1 قدم روایت آدھی ہے پدر بر لاش پسر زانو بزانو رسید اٹھی مڑ لگدائی مڑ جھڑ پاؤندائی مڑ اٹھی مڑ لگدائی مڑ جھڑ پاؤندائی چھندا تے باندھا کربلا دا غریب پتر دے اتے آ کے چھڑے ہیں ہن منہ تے منہ رکھ کے غریبی دا پہلا اعلان پیا کریں دئی پہلے نہیں کیتا منہ تے بوسا لے کے آتا الگ دنیا بعد کل افا اکبر تیرے بعد میرا دنیا تے کچھ نہیں بسم اللہ اکبر تیرے بعد میرا کچھ نہیں بچیا اکبر تیرے بعد میری دنیا تے خاک ہے بس تیرا مٹی تے بہ کے رونا والے میں صدقے غریبی دا پہلا اعلان آئی الگ دنیا بعد کل افا اکبر تیرے بعد میری دنیا تے خاک کچھ نہیں بچیا روایت آتی ہے کسے لاش تے اتنا اچھا نہیں رننا جتنا ہم شکل پیغمبر بچڑے تے اچھا رننا ہے اتنا اچھا رننا ہے جو فوجی سن دی پئی ہے پچھا خیمے چ بہڑا بھی سن دی پئیان جہاں بندہ صبح تو اس وقت تک نہیں رننا میں دعوت پہ دینا میں تذاکری کرنی ہے ایک واری تمو پھرے فوج والے پاسے اوے ابن سعد اوے اللہ تیری نسل مکاوے او میرا کیڑا بڑا نقصان کرائے مرحبا مرحبا او میرا ہم شکل پیغمبر ریت پہ خون رلائے او میرا گھر برباد کرائے او اللہ تیری نسل قطع کرے او میرا کیڑا بڑا نقصان کرائے او میرا نانے دی شکل اللہ پتر تیری اکو کا جنت البقیات پہ پہنچ دیا کربلا پہ پہنچ دیا صدقے مومن تھک کون ایسی تھکتے ہیں مومن نہیں تھکتا شریفہ ایڈے اچھے اچھے وین کی تن زمین کربلا کمبدی پئی ادھے بھیڑا انتظار تن جلدی اکبر آوے حسین ایک زور لائے اکبر نہیں چبیا علامہ اختر عباس قبلہ پڑھ دے ہوندے اختر عباس سان کوٹک دوالے آل اللہ مقاموں پڑھ دے ہوندے جو ایک زور لایا کمر کڑا کا کھا گئی دوجا زور لایا نہیں چویا تریجا لایا نہیں چویا ہن حسین کے کیتا ایک واری مجر وکھیا ہے تے مڑ ماتم کریا ہے اپنے موڈے تو ابال لا کے خیمے والے پاسے ایدہ مطلب ہے آئی جڑے جیندے واؤ میرے کل اکبر نہیں چویدہ چونکہ جوانوں نے بنی ہاشم جو پہلا شہید علی اکبر ہے اجا غازی بھی ہائی دوڑ کے آیا ہے قاسم بھی ہائی دوڑ کے جوانوں نے بنی ہاشم دوڑ کے آئے اکبر دی لاش چوائی نے کہیں سیرے ہاتھ پایا کہیں موڑے تلے ہاتھ پایا کہیں کمر تلے ہاتھ پایا کہیں پیر چاہے ان کر کے لاش چوائی آندہ ہے تیاد آندہ ہے میں میں کو لوگو حسین دل میں لاش کور دی چائی ویدہ مرحبا یار تیری محبت دیکھ کے میں نے اگلی 70 سنے جیڑے نہیں ہو سکے نا وہ اگلی 70 سنے سیدہ دا جمین دی نہیں میں بے کا ستو اور تاہی تا میں چوائی ویدہ
مولا دا منہ پھر گیا مدینے والے پاسے حقل مار کے آتا ہے وہ تو سردار نبیاں دا میری آ کے غریبی ویکھ ہائے ہائے وہ تیرا دین وہ بچو ایسی میں اپنا گھر مرحبا اللہ دی قسم ہے تیری محبت ویکھ کے وین کی کربلا دی زمین پہ کبدی کلے نے پہ روندے زمین و آسمان روندے پہاڑ روندے ہورا روندیاں فرشتے ماتم کرے دن جدا لاش اکبر چوا کے اللہ جاندہ نے کتھے لایا ہے خیمے جا کے اکبر نو لٹایا مستورہ کیویں آئی ہیں جی میں جھک دے پاسے پانی ہوں ماما نو سدنے پاؤندا پھوپھیاں نو سدنے پاؤندا ہن جڑے زوال